ایک 5 سیکنڈ کے لیے سارے لوگ عمران خان کی آنکھوں میں دیکھیں ذرا، 5 سیکنڈ لگاتار دیکھیں آپ سارے۔ ہم میں سے جو بھی خان کا وفادار نہیں ہے، اللہ اس کی نسلوں کو، اللہ اس کو، اس کے پورے خاندان کو غرق کرے۔ اور جو لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے اور پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے، اللہ ان کو بھی غرق کرے۔ تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا، میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو۔ اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے، اس شخص کا صبر۔ اصلاح کر لو اپنی۔ عمران خان کو رہا تو ان کا باپ بھی کرے گا۔ کب تک تم عمران خان کو اندر رکھو گے؟ رہا تو عمران خان نے ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ایسے رہا ہو جائے کہ ہم اس قانون کو سلام کریں۔ ایک ہی ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگاؤ، ایک پاکستان کا، ایک تحریک انصاف کا۔ اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے، مجھے ویڈیو بھیجو، جو ایسے چور جو سپاہی ہوگا اس پہ خیر پختونخوا میں غداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کے آئین کے مطابق۔ مینڈیٹ میں لے کے رہوں گا، تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ مینڈیٹ لے گا تو ہم مینڈیٹ لے کے رہیں گے، اور یہ مینڈیٹ ہم ابھی تو مانگ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے عدالتوں سے، نظام سے کہ اپنی اصلاح کرے گا اور دے دے گا، ورنہ پھر چھین کے لینا ہم جانتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم چھین کے بھی لے لیں گے۔ ایک 5 سیکنڈ کے لیے سارے لوگ عمران خان کی آنکھوں میں دیکھیں ذرا، 5 سیکنڈ لگاتار دیکھیں آپ سارے۔ عمران خان کی آنکھوں میں آپ کو پہلی بات جو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے۔ یہ ساری عمر سکھایا ہے اس نے ہمیں، اور آج اس پوری ریاست سے لڑ کر اگر پھر بھی ہم یہاں پہنچے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر اپنا ایمان لایا تھا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے ہمیں سکھایا خوف کا بت توڑو۔ آج ہم خوف کے بت توڑ چکے ہیں۔ آج جان چکی ہے اور ریاست کے ظلم جبر کی انتہا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ زندہ ہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتے، مر سکتے ہیں، ٹوٹ نہیں سکتے۔ یہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ تیسرا، میں کا بت توڑنے کا کہا عمران خان نے ہمیشہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی میں کا بت نہیں توڑا، اپنی میں سے ہم میں سے بہت لوگ نہیں نکلے۔ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں کا بت بھی توڑ دو، میں کا بت توڑو۔ اگر آپ کی تنقید سے عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کی کسی سے نہیں بنتی۔ لیکن اگر آپ اس اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی میں کی وجہ سے کوئی ایسی تنقید کرتے ہیں یا اپنی ذاتی انا کو آپ تسکین پہنچاتے ہیں اور اس سے عمران خان کی کاز کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کبھی بھی ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ بھی میں برملا یہاں پہ کہہ رہا ہوں، وہ ہمارا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنے مجرم ہمارا یہ باقی لوگ ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، میں تو 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایس کو نہیں چھوڑا گیا، تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس میں نہیں گھسے گا۔ تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا، میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو۔ یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے اور یہ پاکستان تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تو پھر گورنر ہاؤس آ کے دکھا مجھے تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے، تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا، تو پھر آ کے دکھا مجھے۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کے کراچی لے گئے تھے، مجھے مجبور نہ کرو، تمہارے بندے اٹھا کے میں کے پی لا سکتا ہوں۔ ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اس شخص عمران خان نے یہ چیز سکھائی ہے۔ آج وہ جیل میں ہے، وہ جس دن حکم دے گا پھر تمہیں ہم بتائیں گے کہ اس کے حکم کے بعد اب ہوتا کیا ہے۔ اس کے حکم کا انتظار صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے۔ یہ مینڈیٹ چوری کر کے جو تم آئے ہو اور جو تمہیں لائے ہیں، ان کو یہ پیغام ہے، بڑا کھلا پیغام ہے کہ تمہاری تو جتنی طاقت تھی ہم دیکھ چکے ہیں، اب تو تم ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہو۔ اس کے بعد تم ایک کام کر سکتے ہو اور وہ ہے کہ تم مار سکتے ہو جان سے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا دکھانا تھا، جتنا تڑپانا تھا، جتنی بےسی کرنی تھی، گھروں میں گھسنا تھا،
بے پردگی کرنی تھی، جبر کرنا تھا، ٹارچر کرنا تھا، وہ تم کر چکے ہو. اب اس کے بعد تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ اسے تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ وہ موت ہے، اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے، ہمارا ایمان ہے، پھر تمہارا وقت بھی مقرر ہے. ذرا اس کو بھی سوچو، پھر وہ وقت تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وقت تو مقرر ہے. تو میں یہ میسج دیتا ہوں، جس طرح عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ 9 مئی کے اوپر آپ جھنڈا لہرائیں تحریک انصاف کا، تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ، تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ایک ہی جھنڈے پہ لگا لو. یہ پیغام میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں، بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا دے رہا ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگاؤ، ایک پاکستان کا، ایک تحریک انصاف کا. اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے، مجھے ویڈیو بھیجو، جو ایسے چور جو سپاہی ہوگا اس پہ خیبر پختونخوا میں غداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کے آئین کے مطابق. اور پھر وہ آئے گا جب یہاں پر، پھر وہ جو ہماری روایت ہے نا عزت دینے والی، پھر وہ روایت نہیں ہوگی، وہ عزت دینے والی روایت نہیں ہوگی. وہ روایت پھر ہوگی وہ روایت جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پہلے اسلام کی جگہ لڑی، پھر تحریک پاکستان کی جگہ لڑی. تو آج پھر ہمیں مجبور نہ کرو کہ آج حقیقی آزادی کے لیے ہم اس جنگ پہ مجبور ہو جائیں. ہماری رگوں میں وہی خون ہے. اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے، اس شخص کا صبر. اصلاح کر لو اپنی. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم دھمکیاں نہیں دے رہے. تمہیں پتا ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں. ایک سے اچھی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہے، کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تم ہمیں نہ دو. ہمارے اوپر تو تم غداری کے لگا چکے ہو. شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ دینے والے کون تھے؟ شاید جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہ لڑی ہو. مجھے بیچ میں اس جگہ پر موقع ملا، میں نے بات کی، میں نے کہا میرے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان کی جنگ لڑی. پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی، دونوں میرے باپ نے لڑی. پھر کارگل کی جنگ ہوئی، وہ میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار کے اوپر کہ غدار وطن. تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے اور تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ تم کون سی جنگ لڑے ہو؟ زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی ہی نہیں ہے. لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے، مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے، نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، اس طرح کے حرکات اور جو مسلط کیا ہے، جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تھارو بریڈ گھوڑے نہیں ہیں، نہ تھارو بریڈ گھوڑی ہیں، وہ لولے لنگڑے ہیں. یہ تھارو بریڈ بیٹھے ہیں ادھر. تھارو بریڈ گھوڑوں کی ہسٹری پڑھو، تھارو بریڈ ہے یہ تھارو بریڈ گھوڑیاں ہیں، یہ تھارو بریڈ گھوڑے ہیں. جب یہ دوڑتے ہیں گیلپ پہ تو پھر اگر سوار اپنے ہاتھ میں کھول بھی دے تو ان کی رفتار کم نہیں ہوتی ہے. سمجھ جاتے ہیں کہ سوار سکون میں ہے، اب دوڑتے جاؤ، جو نیچے آتا ہے اس کو ربوڑتے جاؤ. تو ہمیں مجبور نہ کرو اس چیز پہ. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے میں کمی ہوگی، آپ نے میرا بازو بننا ہے. آپ میں کمی ہوگی، میں نے آپ کا بازو بننا ہے. خدا کے لیے ایک کے بازو بنو. آج کا یہ ماحول یونٹی کے لیے ہے، اتفاق کے لیے ہے، اتحاد کے لیے ہے. میری میں کمزوری ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرے وہ بھائی کمی پوری کریں گے. ہمارے وہ علاقے جہاں پہ ہمارے دوست نہیں نکل پا رہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کندھے بنے اور جا کے ان کی مدد کریں، ان کو نکالیں وہاں پر، بجائے تنقید کرنے کے. اگر جس دن ہم نے یہ کر لیا، جس دن ہم نے اپنے آپ کو کندھا دینا شروع کر دیا، تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. عمران خان کو رہا تو ان کا باپ بھی کرے گا. کب تک تم عمران خان کو اندر رکھو گے؟ رہا تو عمران خان نے ہونا ہی ہونا ہے. اب ایسے رہا ہو جائے کہ ہم اس قانون کو سلام کریں، بجائے کہ کل ہم خود رہا کروا لیں اور پھر اس کے بعد ایک نئی روایت بن جائے کہ رہائی قانون میں نہیں، قانون کے ذریعے نہیں، عوام کی طاقت سے ہوئی ہے. عوام کی طاقت سے ڈرو، خدا کا واسطہ ہے، عوام کی طاقت سے ڈرو. اس لیڈر جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، پورے پاکستان کا لیڈر ہے، آپ نے اس کا مینڈیٹ تو چھین لیا، ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکتے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے جو بھی خان کا وفادار نہیں ہے، اللہ اس کی نسلوں کو، اللہ اس کو، اس کے پورے خاندان کو غرق کرے. اور جو لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے،
اور پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے. اللہ ان کو بھی غرق کرے, ان کی نسلوں کو بھی غرق کرے, کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے آج, عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ اصل غدار ہے اس قوم کا, اور غداروں کو اللہ غرق کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. اور سب کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب 1 منٹ اذان کا وقفہ ہے.